الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں ایک بڑی حقیقت کا انکشاف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے تصوف کے 3 شیعہ دلال. تصوف کے 3 شیعہ، رافضی، سبائی اور دہریہ دلال. آپ جانتے ہیں اس کا انکشاف کرنے والا خود شیعہ مصطفیٰ کامل الشیبی شیعی ہے، جس کی کتاب ہے الصلہ بین التصوف والتشیع، اور دوسری کتاب بھی جو تھیسس ہے اس کا نام ہے صلۃ الصوفیہ بالتشیع. ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کے 3 بانی ہیں، اور تینوں کے تینوں شیعہ تھے. علامہ احسان الہی ظہیر نے واضح طور سے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر وہ پہلے 3 افراد جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے وہ تینوں شیعہ تھے، اور ان مقامات پر رہائش پذیر تھے جو اس دور میں شیعیت کے مراکز تھے، اور وہ کوفہ، کون؟ عراق کی سرزمین اور شہر کوفہ. تصوف، تاریخ و حقائق، صفحہ نمبر 183. آپ جانتے ہیں پہلا صوفی کون تھا؟ پہلا صوفی ابو ہاشم الکوفی تھا. ابو ہاشم الکوفی. اس سلسلے میں بہت سے مورخین نے لکھا ہے. مثال کے طور پر مستشرق نیکلسن ہے، اور اس نے التصوف الاسلامی و تاریخ، صفحہ نمبر 3 قاہرہ سے کتاب چھپی ہے. اس کے بارے میں ہے ابو ہاشم کوفہ کے مشہور شیعوں میں سے تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ زندیق، ملحد اور دہریہ تھا. طرائق الحقائق، مصنف الحاج معصوم علی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101. اسی طرح سے حاجی معصوم نے ابو ہاشم الکوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے فرقہ جبریہ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ حقیقت میں دہریہ تھا. اسلام میں فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے اس نے اس مذہب تصوف کو وضع کیا. دیکھو میرے بھائیو، طرائف الحقائق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101. اور دوسرا شخص جس نے تصوف کی بنیاد ڈالی وہ بھی تھا جابر بن حیان. جابر بن حیان یہ بھی کیمیا دان اور کوفہ کا مشہور شیعہ ہے. تصوف میں اس کا خاص مقام ہے. دائرۃ المعارف الاسلامیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 419. اور چیکو سلواکیہ کے مشہور مستشرق محقق پیکراس اور ایم پلیسر نے لکھا ہے جابر بن حیان غالی شیعہ تھا. غالباً اس کا تعلق فرقہ امامیہ یا اسماعیلیہ سے تھا. دیگر غالی شیعوں کی طرح یہ بھی تناسخ ارواح کے عقیدے کا قائل تھا. دائرۃ المعارف الاسلامیہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 6. دیکھا
معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کے سب شیعہ رافضی کی ایجاد تصوف ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے ابو ہاشم الکوفی اور جابر بن حیان کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ وہ دو افراد ہیں جو صوفیوں کے بانیان میں سے ہیں۔ تصوف کے بانیان میں سے تیسرا شخص عبدک ہے۔ تصوف تاریخ و حقائق صفحہ نمبر 186۔ اور تیسرا شخص عبدک تھا۔ عبدک کے بارے میں مختلف مورخین نے لکھا ہے، عبدک بغداد کا رہنے والا ایک معتزلی تھا، اور سب سے پہلے صوفی کے لفظ سے یہی مشہور ہوا۔ اس کے زمانے میں یہ لفظ کوفہ کے شیعوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، کوفہ کے شیعوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسکندریہ میں بھی شیعہ اس لفظ کو استعمال کرنے لگے، کیونکہ عبدک گوشت نہیں کھاتا تھا اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرتا تھا، لہذا عام طور پر اس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ زندیق اور بے دین ہے، زندیق اور بے دین ہے۔ ہمدانی کا کہنا کہ قرون اولیٰ میں نیک لوگ صوفی کے لفظ سے نہیں پہچانے جاتے تھے، بلکہ یہ لفظ تیسری صدی میں آ کر مشہور ہوا، اور سب سے پہلے بغداد میں عبدک نامی شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ عبدک بشر بن حارث الحافی اور سری بن المفلس السقطی سے پہلے کا صوفی ہے، اور اس کا شمار صوفیوں کے بڑے مشائخ میں سے ہوتا ہے۔ الیواقیت والجواہر، مصنف کون ہے؟ شعرانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی تصوف کے بانیان ہیں تمام کے تمام زندیق، دہریہ، شیعہ، رافضی، سبائی اور ملحدین تھے۔ یاد رکھیے، یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ مزید ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تصوف نے اسلام کو کس طرح سے جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کرنے کے لیے اور اسلاف سے بغاوت کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی لیے علامہ احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ صوفی جدید اختراع ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور میں اس لفظ کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تصوف تاریخ و حقائق صفحہ نمبر 60۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بیدار کر دے۔ جو مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمان پہچان سکیں کہ کون ان کا اور دین کا وفادار ہے اور کون دین کا باغی ہے، لبادہ اسلام کا اوڑھے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سبائی اور رافضی ٹولے کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو، اور ان کے پروردہ جو تصوف زدہ لوگ ہیں ان کے شر سے بھی امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔